अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं परी शाह की कलम से लिखा गया खूबसूरत नॉवेल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 8। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि इसी तरह हमारे आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंचेगी। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। आमना और अगले ही लम्हे इसकी जोरदार आवाज़ आई, अबीर, और आबी खिलखिलाई, आप रूम में जाओ, मैं ज़रा आपके बाबा को सीधा कर लूँ। अबीर ने एक नज़र ऊपर रूम की तरफ देखा। अम्मो, आप बाबा को डांटना मत, इसने सिफारिश की। कुछ नहीं कहती आपके बाबा को, जाओ आप। उसके अंदाज पे हंसते ऊपर चली गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? इसका गुस्से भरा चेहरा देखते वो अनजान बनी। ये सब किसने किया है? इसने रूम की बदली हुई हालत की तरफ इशारा किया। मैंने किया है, इसने हाथ बांधते जवाब दिया। आपको किसने इजाज़त दी कि मेरे रूम को इस तरह से चेंज करें? वो चबा चबा कर बोला। बहुत मुश्किल से वो अपना गुस्सा जब्त किए खड़ा था। ये मेरा भी रूम है और इसको चेंज करने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं, इसने बेनियाजी से जवाब दिया। महद ने सुलगती हुई नज़र रूम पर डाली। बेडशीट, खिड़की के भारी पर्दे, सोफे के कुशन, बाकी सारा सामान बदल गया था। ब्लैक की जगह बाकी लाइट कलर्स इस्तेमाल किए गए थे। पूरे कमरे का नक्शा बदल गया था और ये चेंज बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन महद को ज़रा भी पसंद नहीं आया था क्योंकि इसको डार्क कलर्स पसंद थे और अपना रूम तो इसने खुद डिज़ाइन किया था। लेकिन आज अबीर ने इसके रूम को कुछ और ही बना दिया था। कुछ देर के लिए तो इसको लगा था कि वो किसी और के रूम में आ गया था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे रूम को बदलने की? दांत पे दांत जमाते वो बहुत जब्त से बोला। इस काम के लिए हिम्मत की नहीं, दिमाग की ज़रूरत थी। वैसे आपको ये चेंज कैसा लगा? बगैर इसके गुस्से की परवाह किए वो इसकी राय मांग रही थी। महद ने कहर बरसाती नज़रों से इस लापरवाह लड़की को देखा। इसका बस नहीं चल रहा था इस लड़की को गायब कर दे। पहले तो बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से अबीर ने इसको जिच कर दिया था। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि मुझसे दूर रहें, और ये जो कोशिशें आप कर रही हैं ना, क्या लगता है आपको मुझे कुछ समझ नहीं आता? आपकी भलाई इसी में है कि मुझसे दूर रहें, और ये जो आपने किया है ना, इसको अभी के अभी चेंज करें वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अभी आपको नरमी से समझा रहा हूँ, मुझे सख्ती पे मजबूर मत करें। अपना शदीद गुस्सा जब्त करते इसने उंगली उठाकर वार्न किया। इसका अंदाज देखते अबीर ने अपनी हंसी जब्त की। देखें महद साहब, अब ये तो बदलेगा नहीं और बाकी जो रह गया मैं वो भी बदल दूंगी। और रही मेरी कोशिशों की बात, तो अगर आपको सब पता है फिर तो और भी अच्छी बात है। और आखिरी बात, मैं अपने शौहर से कभी दूर नहीं रहूंगी। आपको जो करना है कर लें। इसकी आंखों में आंखें डालते वो बड़े निडर अंदाज में बोली। आप समझती क्या है खुद को? इसका बाजू दबोचते वो गुर्राया। आपकी बीवी और अबीहा की माँ। इसकी आंखों में शदीद गुस्सा देखते ही वो पुरसुकून थी। इसका पुरसुकून अंदाज देखते महद को आग लग गई। आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? इसकी आंखों में देखता वो जैसे बेबस हुआ। समझना आपको है, अबीहा को सिर्फ माँ की नहीं माँ बाप की ज़रूरत है, एक हैप्पी फैमिली की, जो सिर्फ इसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब हमारे बीच सब ठीक नॉर्मल हो। इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेते वो प्यार से बोली। हमारे बीच कुछ भी नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। आप ये सब खुराफात अपने दिल से निकाल दें। इसके हाथ झटकते वो सख्त लहजे में बोला। हमारे बीच एक मजबूत और पाकीज़ा रिश्ता है जिसको आप झुटला नहीं सकते। वो अभी भी पुरसुकून थी। महद गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उसको देखता अपनी फाइल लेकर चला गया। अबीर फीका सा मुस्कुराई। आपका डर, आपकी कैफियत मैं समझ रही हूँ महद, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आपका हर डर अपनी मोहब्बत से मिटा दूंगी। अगरचे वक्त मरहम है, मगर कुछ वक्त तो लगता है किसी को भूल जाने में, दोबारा दिल बसाने में। अभी कुछ वक्त लगता है, अभी वो दर्द बाकी है। मैं कैसे नई उल्फत में अपनी ज़ात को गुम कर लूँ कि मेरे जिस्म वजूद में वो फ़र्द बाकी है। अभी इस शख्स की मुझ पर निगाह सर्द बाकी है। अभी तो इश्क के रास्तों पे मुझ पर गिर्द बाकी है। अभी वो दर्द बाकी है। अल्लाह जी, ये सब क्या हो गया? हमदान ऐसा कैसे कर सकता है? और अबीर इस पे क्या गुजरी होगी? जब से वो घर आई थी अपने रूम में बंद रोए जा रही थी। इसका दिमाग माउफ था। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अभी तक बेयकीन थी कि हमदान ऐसा कर सकता है। इसने 2 साल तक इन दोनों को साथ लाने के लिए क्या क्या नहीं किया था और इसका क्या नतीजा निकला। फ़ोन उठाओ अबीर। अबीर को कॉल मिलाती वो झंझला गई, लेकिन कॉल न उठाई तो इसने फ़ोन फेंक दिया। आंखें रो रो कर सूज गई थी और चेहरा सुर्ख हो गया था। गालों पे मिटे मिटे आंसू के निशान थे। हमदान मुसलसल इसको कॉल कर रहा था। तंग आकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ सोच कर उठी और फ्रेश होकर घर से बाहर निकल गई। मैं उदास रात का चांद हूँ, घने बादलों में घिरा हुआ। मेरी ताब की हो खबर किसे, मैं रिदाए गम में छुपा हुआ। नहीं फूल मैं कि मेरी तरफ किसी खुश नज़र की निगाह हो।
میں تو ایک سرد سا پتا ہوں کہیں راستے میں پڑا ہوا. مجھے ڈر تھا جس کا وہی ہوا. میری آنکھ کھلتے ہی جھڑ گیا. میری پلکوں پر میرے وصل کا تھا جو ایک خواب سا سجا ہوا. میری دھڑکنیں تھی بڑی ہوئی, میری ہونٹ جیسے سلے ہوئے. میں بیان حال نہ کر سکا تیرے سامنے مجھے کیا ہوا. یہ عداوتوں کی سبق ہوا, اسے سہ سکوں کہاں حوصلہ. میں وہ پیڑ ہوں کہ محبتوں کی فضا میں پھولا پھلا ہوا. یہ دیار دل یہ کھنڈر سہی مگر اس کی رونقیں کم نہیں. یہاں رنگ رنگ کے زخموں کا شب روز میلہ لگا ہوا. گھر کے پچھلے لان میں وہ اکیلی آنکھیں بند کر بیٹھی ہوئی تھی. مہد روز کی طرح آفس میں تھا, ابھی اسکول میں, اور شازیہ بیگم اپنی کسی دوست کی طرف گئی تھی. انہوں نے ابیر کو بھی ساتھ چلنے کا کہا تھا, لیکن اس نے اپنا کوئی یونی کا کام کرنا تھا تو منع کر دیا. جب سے شادی ہوئی تھی وہ صرف 2 بار ہی یونی گئی تھی اسائنمنٹ جمع کرانے, باقی کا وہ کام گھر میں کرتی تھی. ابھی وہ اپنا کام پورا کر کے لان میں آ گئی, آنکھیں بند کیے وہ مسلسل مہد کے بارے میں سوچ رہی تھی. جتنا بھی وہ لاپرواہ بن جاتی لیکن وہ بہت حساس لڑکی تھی. اس کی تلخ باتیں ابیر کو بہت بری لگتی تھی. وہ کئی بار ہرٹ بھی ہوتی تھی لیکن اگنور کر رہی تھی. صوفیہ آپوں نے ٹھیک کہا تھا, وہ تانیہ کی موت سے ڈر گیا تھا. تانیہ اس کی زندگی میں آنے والی واحد لڑکی تھی اور اس کے جانے کے بعد اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا. وہ اوپر سے جتنا بھی مضبوط اور سخت تھا لیکن اندر سے ایک نرم دل انسان تھا جو اپنے سے جڑے لوگوں سے بے حد پیار کرتا تھا. آج تک وہ ڈر ویسا ہی تھا لیکن ابیر اس کا یہ ڈر دور کرنا چاہتی تھی, لیکن مہد ہمیشہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا. کبھی کبھی تو اس کا دل کرتا کہ مہد کو بس اس کے حال پہ چھوڑ دے, لیکن پھر اپنا رشتہ یاد آ جاتا جس کو اس نے اللہ کا حکم سمجھتے پورے دل سے قبول کیا تھا اور سچے دل سے نبھانا چاہتی تھی. مہد کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی, اس کے لیے کھانا خود بناتی, یہاں تک کہ اس کو روز زبردستی چائے تک پلا دیتی تھی, اور مہد لحاظ کرتا, اس کی من مانی برداشت کر رہا تھا. وہ جانتی تھی کہ مہد کو غصہ آتا ہے اس کی حرکتوں سے, لیکن وہ پہلے کی طرح سب ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی تھی. جانتی تھی کہ اللہ بھی تب ہی مدد کریں گے جب وہ خود کچھ کرے گی. یہاں آنے کے بعد اس کی شخصیت میں بہت چینج آ گیا تھا, پتہ نہیں کیسے, لیکن وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی. ہر بات چپ کر کے سننے والی, اب تو وہ مہد کا شدید غصہ دیکھ کر بھی مسکرا دیتی تھی, ورنہ پہلے کوئی اسے ذرا سے سخت لہجے میں بات کرتا تھا وہ بچوں کی طرح ڈر جاتی. اب بھی کبھی کبھی اس کو مہد کے غصے سے خوف آتا تھا, لیکن اس کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا, اور مہد نے کبھی بھی اس سے غصے میں کوئی بات نہیں کی تھی. جب کبھی اس کو غصہ آتا تو بات چھوڑ کر چلا جاتا تھا, اور وہ مسکرا دیتی تھی کہ یہ پیارا انسان تو اس پہ غصہ بھی نہیں کر سکتا. پلیز اللہ جی, مہد کا دل میرے لیے تھوڑا سا نرم کر دیں, باقی میں ٹھیک کر لوں گی پلیز. اس نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھتے معصوم سی شکل بنائی. بہت خوب, دوسروں کو تڑپا کر تم یہاں مزے سے بیٹھی ہو. کسی کی طنز سے بھری آواز سنتے اس نے کرنٹ کھا کر پیچھے دیکھا. حفصہ. اس کو وہاں دیکھتے حیرت سے اس کا منہ کھل گیا. کیوں؟ شوق لگا مجھے یہاں دیکھ کر. تمہیں کیا لگتا تھا کہ تم مجھے کچھ نہیں بتاؤ گی, میری کال نہیں اٹھاؤ گی, میری باتیں اگنور کرو گی تو مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا؟ اتنی بڑائی ہو گئی میں, اور تمہیں اتنے اچھے لوگ مل گئے کہ اپنی دوست بھول گئی. ہاں بولو, شدید غصے سے کہتے اس نے رکھ کر تھپڑ اس کے منہ پہ مارا. ابیر نے گال پہ ہاتھ رکھتے اسے بے یقینی سے دیکھا. مر گئی تھی میں, ہاں, جو تم نے مجھ سے یہ سب چھپایا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کو 2 تھپڑ اور مار دے. حفصہ میری جان. بغیر اس کے غصے کا نوٹس لیے وہ اس کے گلے لگ گئی. ہٹو پیچھے, نہیں ہوں میں تمہاری جان, چھوڑو مجھے, مر گئی تمہاری دوست. اس کے بازو پکڑ کر اس نے پیچھے کرنا چاہا لیکن وہ 1 انچ نہیں ہلی. کیسی ہو تم اور کب آئی؟ اس کی کسی بات پہ دھیان نہ دیے بغیر وہ حیرت سے پوچھنے لگی. دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ میں بکواس کر رہی ہوں اور تمہیں خیریت کی پڑی ہے. اس کو پیچھے کرتے وہ دانت پیس کر بولی. کب واپس آئی؟ تم بتایا بھی نہیں. اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کی بات پوری طرح اگنور کرتے بولی. میں نے تمہارے منہ پہ ایک اور تھپڑ مار دینا ہے اگر میری بات کا جواب نہ دیا تو. وہ زچ ہو گئی. ابیر ہنس پڑی. دفع ہو جاؤ تم, میں جا رہی ہوں. وہ پیر پٹک کر جانے کے لیے مڑی. میرا حال پوچھے بغیر ہی چلی جاؤ گی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ آہستہ سے بولی. حفصہ کے قدم زنجیر ہوئے, ایک جھٹکے سے مڑتے وہ اس کے گلے لگ گئی. ابیر کے اتنے مہینوں سے روکے آنسو گرنے لگے. اس کے گلے لگتے اس نے اپنا ہر دکھ ہر درد آنسوؤں میں بہا دیا. کیوں نہیں بتایا مجھے؟ اس کو اپنے سامنے بٹھاتے اس نے شکوہ کیا. میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی, تم پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کر چکی ہو, پھر اپنی وجہ سے تمہیں 7 سمندر پار بیٹھے پریشان نہیں کر سکتی تھی. وہ سو سو کرتے بولی. ہاں, اور جیسے اب تو مجھے بہت خوشی. ہاں, اب تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے. وہ مسکرائی. اچھا, اب کیا ہو گیا؟ اس نے آئی برو اچکائی. مجھے وہی مل گیا جو تم چاہتی تھی. میری ہر کمی پوری ہو گئی, میری زندگی کا ہر درد ختم ہو گیا. یوں لگتا جیسے اللہ نے مجھ سے لیا وہ سود سمیت واپس مل گیا. اس ذکر پہ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی اور ہونٹوں پہ خوبصورت سی مسکراہٹ تھی جس کو افسر نے بڑے غور سے دیکھا. ایسا بھی کیا مل گیا ہے تمہیں؟
اس کو تجسس ہوا. جلدی جلدی میں وہ صرف اس کا ایڈریس ہی پوچھ کر آ گئی تھی مریم باجی سے، باقی سب پوچھنا زیادہ یاد نہیں تھا. امو، وہ کچھ بولتی کہ پیچھے سے آبی کی خوشی سے بھری آواز سنائی دی. دونوں نے مڑ کر اس کو دیکھا. امو کی جان آ گئی. ابیر اٹھ کر اس کی طرف گئی تو وہ بھاگتی ہوئی اس کی آغوش میں سما گئی. حفصہ نے حیرت سے دونوں کو دیکھا. امو، آج مجھے فرسٹ پرائز ملا، میرا پروجیکٹ سب سے اچھا تھا. اس نے جلدی سے اپنا میڈل سامنے کیا. ماشاءاللہ، میری بیٹی بہت محنت کرتی ہے، اسی لیے اللہ جی نے اس کو کامیابی دی ہے نا. اس کا ماتھا چومتے اس نے محبت سے کہا تو اس نے فوراً سر ہلا دیا. امو، یہ کون ہے؟ حفصہ کو کھڑا دیکھ کر وہ بولی. ابیر بھی اس کی طرف مڑی جو حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. یہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ کی آنی حفصہ. اور حفصہ، یہ ابیہا ہے میری گڑیا. اس نے مسکراتے ہوئے دونوں کا تعارف کروایا. السلام علیکم حفصہ آنٹی. اس نے رشتے سمجھتے ہوئے جھٹ سے سلام کیا. وعلیکم السلام چھوٹی ڈال. اس کے سامنے بیٹھتے وہ پیار سے بولی. آپ کیسی ہیں؟ وہ ابیر نے سکھایا تھا، اس نے وہی بولا تو ابیر مسکرا دی کہ ماں کی سیکھ کو اس کو یاد تھی. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ اس کو یہ پیاری سی بچی بہت پسند آئی تھی. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ہے نا امو؟ ہمیشہ کی طرح اس نے ماں کی تائید چاہی. جی میری جان بالکل ٹھیک. اب آپ جاؤ یونیفارم چینج کرو، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں. حفصہ کی نظروں سے سوال دیکھتے اس نے آبی کو وہاں سے بھیجنا ہی ٹھیک سمجھا. وہ سر ہلا کر اپنا بیگ لیتی چلی گئی. ابیر، یہ سب؟ اس سے بولا نہ گیا. ابیہا میری بیٹی ہے، میری زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشی. اس کے لہجے میں ابیہا کے لیے بے حد پیار اور ممتا تھی. اس نے ایک بیٹی کے باپ سے شادی کی ہے، اس کے لیے صدمے جیسا تھا سب. حفصہ پلیز ایسے نہیں کہو. ابیہا کو اللہ نے میری لائف میں بھیجا ہے، وہ میرے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور مہد ایک بیٹی کے باپ ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے. ابیہا میرے لیے سب کچھ ہے. حفصہ ایسے کہنے سے اس کو برا لگا تھا. اس نے حیرت سے آبی کے لیے اس کا پیار دیکھا. مطلب تم نے ابیہا کے لیے شادی کی؟ اس کو یہی محسوس ہوا. ہاں، ابیہا کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. وہ مضبوط لہجے میں بولی. اپنے لیے کیسے؟ اس کو سمجھ نہ آئی. تم سمجھ جاؤ گی، وہ مسکرائی. لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ ہمدان نے تمہیں کیوں طلاق دی. اب کہ وہ مدعے پہ آئی. ابیر کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور آنکھوں میں کچھ الگ ہی نظر آیا، جسے حفصہ کی آنکھوں نے بہت غور سے دیکھا تھا. تو جناب، کیسے لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ضرور شیئر کیجیے گا. کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا ابیر بتا سکے گی خود پر کیا ظلم؟ کیا مہد ابیر کو خود سے رکھے گا دور، یا ابیر اپنی کوششوں میں ہوگی کامیاب؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے گا اگلی قسط کا. خوش رہیں اور